براہ راست آپ کو لے چلیں گے۔ اس وقت کراچی میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ جب حکومت کا لیجسلیچر کا بار کے ساتھ رابطہ ہوگا تو میں آپ کے مسائل سمجھ سکوں گا، آپ میرے مسائل سمجھ سکیں گے، میں اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو کنوے کروں گا اور آپ اپنا پوائنٹ آف ویو مجھے کنوے کریں گے، اور ہم لوگ پھر وہ جو رول آف لا کی ہم بات کرتے تھے، وہ جو وکلا تحریک تھی جس کا نعرہ تھا عدل بنا جمہور نہ ہوگا، عدل بنا جمہور نہ ہوگا، عدل ہوا تو دیش ہمارا کبھی بھی چکنا چور نہ ہوگا، وہ نعرہ تھا جب میں طالب علمی کے دور میں انسپریشن ڈرا کرتا تھا اور یہ نظم گاتا تھا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ 15-16 سال گزر گئے، ہم اس رول آف لا کی آڑ میں ڈھونڈ رہے ہیں اس کو، کبھی حکومت انصاف ڈھونڈ رہی ہے، کبھی آپ وکلا انصاف ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کچھ جج صاحبان انصاف ڈھونڈ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نظم اعتزاز احسن صاحب نے کہی تھی یہ کسی بھی مہذب معاشرے کا جز ہے کہ عدل و انصاف کے بغیر جمہور نہیں ہو سکتا، جمہور کے بغیر عدل و انصاف نہیں ہو سکتا۔ اگر میں آپ کا ہاتھ تھاموں گا تو رول آف لا مضبوط ہوگا، اور اگر آپ حکومت کا ہاتھ تھامیں گے تو انشاءاللہ رول آف لا مضبوط ہوگا، اور ہم مل کے جو قائد اعظم کا پاکستان ہے اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ میں یہاں پر ایک اور بات، جسٹس مقبول باقر صاحب بیٹھے ہیں، ایک زمانہ تھا جو بڑا گارڈن ہے اس کو ختم کیا جا رہا تھا، اس وقت باقر صاحب نے سٹینڈ لیا، اور آج آپ یہ دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جس شخص نے اس وقت سٹینڈ لیا آج وہی شخص اس پارکنگ لاٹ کا افتتاح کرنے آ رہے ہیں۔ یہ بتانا اس لیے اہم ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں اپنی بار میں آتا ہوں، خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم بحیثیت معاشرہ ہم طاقت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جو لوگ عہدوں پر ہوتے ہیں ہم ان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ بار کی خاص بات ہے کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں، جنہوں نے اچھا کام کیا ہوتا ہے، آپ لوگ ان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور آج آپ نے باقر صاحب کو بلا کے وہ شو کیا ہے کہ آپ لوگ اچھے کاموں کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے جنہوں نے پی سی او پر حلف نہیں لیا، آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے جو کہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے، آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں یہی میسج ہمیں کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے فیصلے بولیں گے، آپ کا عہدہ نہیں بولے گا، آپ کے کام بولیں گے، آپ اچھے فیصلے کریں گے، آپ انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے، آپ قانون آئین کی سربلندی کے لیے فیصلے کریں گے، پاکستان کی عوام بھی آپ کو یاد رکھے گی، پاکستان کے وکلا بھی آپ کو یاد رکھیں گے، پاکستان کی میڈیا بھی آپ کو یاد رکھے گی، اور میں سمجھتا ہوں یہی اگر آج ہم فیصلہ کر لیں، دیٹ از دا وے فارورڈ for the 220 million people of Pakistan, that is the way forward for the judiciary of Pakistan, that is the way forward for the legal fraternity of Pakistan, and that is the way forward for the political institutions of Pakistan. تو اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اس رابطے کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھیں گے، مل کر کام کریں گے، اور آئین کی سربلندی کے لیے جسٹس، صحیح معنوں میں انصاف، صرف ایکسیس ٹو جسٹس نہیں، ایکسیس ٹو جسٹس کا بنیادی عنصر جسٹس بھی ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر مل کر کام کر پائیں گے۔ ایک لاسٹ چیز میں کرنا چاہوں گا، مجھے ایک اور مدد درکار ہے آپ لوگوں کی۔ ہم چاہتے ہیں، سندھ حکومت چاہتی ہے کہ ہمارے جو سرکاری دفاتر ہیں وہ اس وقت پھیلے ہوئے ہیں، اسکیٹرڈ ہے، ہمارا یہ پلان ہے، وسائل ہمارے پاس موجود ہے کہ ان تمام دفاتر کو ایک طرف مرج کر کے اپنا نیا سیکریٹریٹ بنائیں، اور میں اس حوالے سے، چونکہ وہ ہائی کورٹ کے اطراف میں ایریا ہے، میں اس حوالے سے ہائی کورٹ کے ساتھ ان ٹچ بھی ہوں، ہماری حکومت ان ٹچ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاں یہ کار پارکنگ بن گئی، وہ جو نئی بلڈنگز بنے گی اس کے اندر بھی آپ وکلا کو پارکنگ دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ ایک کمیونٹی سینٹر، ایک جم، ہیلتھ فیسلٹی آپ لوگوں کے لیے، وکلا کے لیے ان بلڈنگ میں موجود، اور مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے کہ ہم اس پروجیکٹ کو سیل تھرو کروا سکیں، یہ پروجیکٹ بنے تاکہ آپ لوگوں کا پارکنگ کا آنے والے 25-30 سال میں مسئلہ لانگ ٹرم بنیادوں پر حل ہو، آپ لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کی فیسلٹی بھی اسی ہائی کورٹ کے اطراف میں ہو تاکہ آپ لوگ اپنا کام بھی کر سکیں اور انجوائے بھی کر سکیں۔ تو اس کام کے لیے مجھے
हुकूमत आपके साथ खड़ी है, आप हमारे साथ खड़े हो, इंशाल्लाह मिलकर ये काम करके देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।